السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں حنا اسد کے قلم سے تحریر کردہ ناول دل مستر تیری مدہوشی کے ایپیسوڈ نمبر 5 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ اپنی حد میں رہو جنگلی بدتمیز بلے، پونگلی اٹھا کر اسے وارننگ دینے کے انداز میں دو بدو بولی۔ میری حدود مقرر کرنے والی تم کون ہوتی ہو؟ وہ مزید 2 قدم اس کے قریب ہوا۔ یہ زندگی میں پہلی بار تھا کہ وہ کسی صنف نازک کے اتنے قریب ہوا تھا۔ وہ خود بھی اپنی کیفیت کو سمجھنے سے انکاری تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اسے۔ ایک بلا سوچی سمجھی خواہش نے اسے اپنے آکٹوپس میں دھیرے دھیرے جکڑنا شروع کر دیا، اور اسی کیفیت کے زیر اثر نہ جانے کیوں اس کے بے لگام دل نے ایک بار پھر اس کے نقاب میں چھپے ہوئے چاند سے چہرے کو دیکھنے کی خواہش کی۔ اور میری حدود میں آنے والے تم کون ہوتے ہو؟ وہ بھی اسی کے انداز میں غرائی۔ تمہارے باپ کا مان لیں، جو بھی بکواس کرو گے میں سنوں گی، منہ توڑ دوں گی میں تمہارا۔ جس چیز پر میری نظر پڑ جائے وہ میری ہو جاتی ہے۔ خوش قسمت ہو جو میری منظور نظر ٹھہری۔ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ مغرورانہ انداز میں بولا۔ لعنت بھیجتی ہوں تم جیسے گھٹیا انسان کی منظور نظر بننے سے پہلے۔ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ آئندہ میرے راستے میں آنا، اور میں تمہاری ان کیدڑ بھپکیوں سے نہیں ڈرتی۔ تمہیں میرا جو بگاڑنا ہے وہ بگاڑ لو، بعد میں مجھے ذمہ دار مت ٹھہرانا کہ میں نے تمہیں وارن نہیں کیا تھا۔ آگے جو بھی ہوگا اس کا ذمہ دار میں نہیں تم خود ہوگی۔ دیکھو دور رہو۔ وہ سٹ پٹا کر پیچھے ہونے کی تھی۔ بظاہر وہ خود کو بہت مضبوط ظاہر کر رہی تھی، مگر دل میں خوف بھی طاری تھا۔ اس نے اس انجان شخص سے مزید بحث کرنے کی بجائے وہاں سے جانے کا سوچا۔ تم نے حدود کی بات کی تھی نا؟ آئی سویئر میرے دل کو لگی۔ وہ نور کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے مقام پر رکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، تمہیں اپنی حدود میں لا رہا ہوں تو اب جم کے رہنا، ڈگمگا مت جانا۔ وہ بوجھل قدموں سے اس کی طرف آیا۔ وہ منک بنی اسے ساکت سے تک رہی تھی۔ نور کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ ایمر سیال نے اس کی کلائی سے کھینچ کر اسے کار کے دروازے سے لگایا اور خود اس کے اوپر جھکا۔ ایک ہی جھٹکے سے اس کے چہرے سے نقاب ہٹاتے ہوئے اس کے چہرے کو نظروں کے اثار میں لیا پرشوق انداز میں دیکھنے لگا۔ بدتمیزی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے گھٹیا انسان، لعنت ہو تم پر اور تمہاری اس حرکت پر۔ جیسے ہی نور نے اپنے نقاب واپس درست کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے سنا کر وہاں سے نکلنا چاہا، ایمر سیال نے اپنے بازو اس کے دونوں اطراف میں رکھ کر اس کے فرار کے تمام راستے مسدود کر دیے۔ نور اس کے سرعام جرأت پر دنگ رہ گئی اور ارد گرد دیکھنے لگی جہاں روڈ پہ گاڑیاں گزر رہی تھی اور روڈ پہ آتے جاتے لوگ ان کی طرف متوجہ تھے۔ ایمر سیال کو ہوش ہی کہاں تھا۔ نہ تو اسے روڈ پہ موجود چلتی گاڑیوں کے ہارن سنائی دے رہے تھے، نہ ہی نور کی کھری کھری باتیں۔ اس کی نظریں اس کے پیشانی پر موجود پسینے کی بوندوں پر ٹھہر گئی تھی، جو اس کے گلاب چہرے پر اوس کے قطروں کی صورت دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے جانے دو۔ سڑک پر سب کی موجودگی کے باعث وہ اپنا مزید تماشا بنانا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی اپنی عزت کے خیال سے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں وہ مشکل بولی۔ ایمر سیال کو اپنے کانوں میں صرف اپنی شور مچاتی دھڑکنوں کی آواز کے علاوہ اور کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بس سامنے کھڑی صنف نازک کے پھڑپھڑاتے ہوئے گلاب پنکھڑیوں سے نازک لبوں کو فوکس کیے وہ ان پر جھکا۔ نور نے اس کے خطرناک ارادوں کو محسوس کیا تو اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے پیچھے دھکیل کر وہاں سے بھاگ جانا چاہا، مگر شاید اس کے ذہن کو پڑ چکا تھا۔ تبھی کمال مہارت اور پھرتی سے اس کی دونوں کلائیوں کو جکڑے اسے مزید کھسکنے کا موقع دیے بنا اپنے دل کی خواہش کو لبیک کہتے ہوئے اس کے گلابی تھر تھراتے ہوئے ہونٹوں کو اپنے انابی لبوں میں قید کر گیا۔ نور تو اس کی حرکت پہ غش کھانے کو تھی۔ بس چند لمحوں کی بات تھی۔ ایمر سیال کے کانوں میں گاڑی کے تیز ہارن کی آواز سنائی دی تو اس نے ایک جھٹکے سے اسے آزاد کرتے اپنی گاڑی سے پیچھے دھکیلا اور فرنٹ ڈور کھولے صورت سے اس میں بیٹھا۔ وہ جو سن سی ہو چکی تھی، اس کی اس حرکت پر اس نے غصے اور نفرت سے ملی جلی تاثیر بھری نظروں سے اس شخص کو دیکھنے لگی جو اسے شکستہ و ریختہ دیکھ کر لطف اندوز ہوئے مسکرا کر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ زن سے گاڑی بھگاتے وہ لمحوں میں اس کی قہر بار نظروں کا سامنا کیے بنا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ نور کی ڈبڈبائی آنکھوں نے دور تلک اس گاڑی کا پیچھا کیا، کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا نقاب درست کیا، اپنے آنسوؤں سے تر چہرے کو نقاب کے پیچھے چھپانے کی کوشش کی۔ دن دہاڑے وہ انجان گھٹیا شخص روڈ پر اس کے ساتھ بڑے دھڑلے سے اتنی واہیات حرکت کیے وہاں سے جا چکا تھا اور وہ کچھ نہ کر سکی۔ اپنے آپ کو وہ اس وقت بہت ٹوٹا ہوا اور بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس بکھری ہوئی حالت اور کیچڑ بھرے ابائے میں وہ سیال کنسٹرکشن سے تو نہیں جا سکتی تھی۔ یکلخت اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی دونوں بہنوں اور ماں کا چہرہ لہرایا تو اس نے اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو پونچھ لیے۔ میں ایسی رکاوٹوں کی وجہ سے ان کی زندگی کو برباد نہیں کروں گی۔ تو بہت مضبوط ہے نور۔ وہ منہ میں بڑبڑائی اور خود کو ہمت دینے لگی۔
تجھے اپنے بارے میں نہیں ان سب کے بارے میں سوچنا ہے۔ اگر آج پہلے ہی دن جاب پہ مقررہ وقت پر نہ پہنچی تو کیا امپریشن پڑے گا؟ وہ نیا عزم لیے روڈ پر چلنے لگی، مگر ہونٹوں پر ابھی تک جلن اور اس گھٹیا انسان کا جنونی اور وحشت بھرا جھلستا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو حجاب کے اوپر سے ہی رگڑ کر بے دردی سے رگڑ کر صاف کیا۔ کچھ دور جا کر ایمر سیال نے گاڑی کو بریکس لگائیں اور سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ یہ اس کی اس لڑکی سے دوسری ملاقات تھی۔ وہ بھی عجیب کشمکش میں تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کیوں اس لڑکی سے بار بار ٹکرا رہا تھا۔ قسمت کے اس کھیل کو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، اور اپنی حرکت یاد آتے مونچھوں تلے اپنے انابی لبوں پر انگلی پھیر کر کھل کر مسکرایا۔ نور ابھی کچھ قدم ہی چلی تھی کہ پھر سے ایک گاڑی کے ٹائروں کی چرچراہٹ کی آواز سن کر وہیں رکی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایکسکیوز می۔ نور نے گاڑی میں دیکھا تو ایک سوبر سا شخص، گندمی رنگت، کلین شیو، بال سلیقے سے جل سے سیٹ کیے، گرے پینٹ شرٹ پہ بلیک ٹائی لگائے اس سے مخاطب تھا۔ نور نے خوشمنگی نگاہوں سے اسے گھورا۔ آپ کو سیال کنسٹرکشنز جانا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ نور نے حیرت زدہ نظروں سے پوچھا۔ جی لیکن آپ کو کیسے؟ ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ وہ قابل شخص نے اس کی بات کو بیچ میں اچک لیا۔ مجھے کیسے پتہ چلا کہ آپ نے کہاں جانا ہے؟ وہ دھیرے سے ہنسا۔ آئیں آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں، سب بتاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے گاڑی کی دوسری طرف کا فرنٹ ڈور کھولا اور اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر وہ اب بھی حیران تھی، اس لیے اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی جو حادثہ ہوا تھا ابھی تک وہ اس شوق سے باہر نہیں نکلی تھی کہ ایک اور شخص۔ یہ آج سب میرے پیچھے ہی کیوں ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں؟ وہ منہ میں بڑبڑائی۔ کیا ہوا؟ وقت پر آفس پہنچنا ہے یا نہیں؟ اسے اندر نہ بیٹھتے دیکھ کر اس نے باہر ساکت کھڑی نور سے پوچھا۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ صحیح انسان ہیں یا غلط؟ اس نے اپنے دلی خدشات اس شخص کے سامنے ظاہر کیے تو وہ سر اس بات میں ہلاتا مسکرا دیا۔ میں آپ کو شکل سے کوئی سڑک چھاپ عاشق لگتا ہوں جو ہر راہ پہ چلتی لڑکی کو لفٹ کی آفر کرتا ہوں؟ اس بار اس نے تیکھے لہجے میں کہا۔ میں نے یہ ایسا تو نہیں کہا۔ اس بار نور نے اسپاٹ انداز میں کہا۔ آئیں مس ہالے، پہلے ہی دن جاب سے لیٹ ہونے پر مجھے امید ہے آپ ہمارے باس کی ڈانٹ نہیں سننا چاہیں گی۔ اب کی بار حیران ہونے کی باری ہالے نور کی تھی۔ آپ کو میرا نام کیسے پتا؟ اس نے حیرانگی سے ذرا سا جھک کر اندر دیکھتے اس سے استفسار کیا۔ آپ پلیز جلدی گاڑی میں بیٹھیں، میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ ہم آلریڈی 10 منٹ لیٹ ہو چکے ہیں۔ پہلے ہی دن اگر جاب سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتی تو بیٹھ جائیں۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈال کر کہا۔ حالے نور کو لگ رہا تھا واقعی یہ شخص ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ایک بھی لفظ بولے بنا وہ آگے بڑھی اور اپنے لیے کھولے گئے دروازے سے گاڑی کے اندر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے اس شخص نے گاڑی ہوا کی سپیڈ پر اڑا دی اور آدھے گھنٹے کے راستے کو 15 سے 20 منٹ میں طے کرنے کی کامیاب کوشش کی تھی۔ سیال کنسٹرکشنز کی شاندار بلڈنگ کے باہر گاڑی رکتے ہی وہ کچھ دیر اپنی آنکھوں کو یقین دلاتی رہی کہ واقعی وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئی ہے۔ پھر دھڑکتے دل کے ساتھ بلڈنگ کے اندر داخل ہونے لگی تو اس نے اپنے کیچڑ زدہ ابائے کی طرف دیکھا۔ اعظم نے اس کے ابائے کو دے کر گاڑی سے پانی کی بوتل نکالی اور وہ پانی لے کر اس کی طرف آیا۔ حالے نے اپنے ابائے کو اس پانی سے اچھی طرح صاف کیا، پھر ہلکا سا جھاڑ کر سکھانے لگی اور اعظم کے ساتھ چلتی ہوئی اندر آ گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی تھی، اور اسی گھبراہٹ میں وہ اپنے ساتھ آئے شخص کو مکمل طور پر فراموش کر بیٹھی تھی۔ اپنی طرف اٹھی لوگوں کی نظروں کو نظر انداز کرتی وہ خود کا اعتماد بحال کیے سیدھا لفٹ کی طرف بڑھی تھی۔ 11ویں منزل پر قدم رکھتی اس کے پاؤں جیسے آگے بڑھنے سے انکاری ہو گئے تھے۔ مس، جو ہی وہ آگے بڑھی اپنے نام کی پکار سن کر آواز کی سمت مڑی تھی۔ ایک بہت ہی اسٹائلش سی لڑکی جدید طرز کی ڈریسنگ اور ہیئر سٹائل میں مغروریت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہلکا سرخی مائل میک اپ اس کی سفید رنگت کو اور بھی خوبصورت بنا رہا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت ہی حسین لڑکی تھی جس کے اوپر مغروریت بہت جچ رہی تھی۔ جی، وہ رک کر جواباً بولی۔ کیا بات ہے مس ہالے، آپ آفس کے پہلے دن ہی اتنا لیٹ ہیں؟ آپ امیزنگ۔ اب باس تمہارے ساتھ کیا کریں گے یہ میں دیکھنے کی شدت سے خواہش مند ہوں۔ خیر، میرا نام زنیرہ ہے۔ لہجے کے ساتھ دیکھنے کا انداز ہی مغرورانہ تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مس زنیرہ، آپ اس کمپنی کی ایم ڈی نہیں ہیں، نہ کہ میں آپ کو اپنے لیٹ آنے کا جواز پیش کروں۔ اپنے لیٹ آنے کی وجہ میں خود باس کو بتا دوں گی، وہ بااعتماد انداز میں بولی۔ مس زنیرہ، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اپنے ڈپارٹمنٹ میں جائیں، باس نے آپ کو یہاں بلا وجہ دیکھا تو آپ کی خیر نہیں ہے۔ اعظم نے پیچھے سے آ کر زنیرہ کو ڈپٹنے کے انداز میں کہا۔ زنیرہ، جو ابھی کچھ دیر پہلے حالے نور کے سامنے اکڑ رہی تھی، اپنی بے عزتی ہو جانے پر تل ملا کر دانت پیسنے لگی اور اعظم کو گھور کر دیکھتے ہوئے پاؤں پٹک کر دوسری طرف چلنے لگی۔ تمہیں میں بعد میں دیکھ لوں گی۔ قہر آلود نظروں سے اسے گھورتی وہ تیزی سے مڑی اور ٹک ٹک اپنی ہیل بجاتی وہاں سے چلی گئی۔
پیچھے سے اسے عزم اور حال نور کی ہنسی کی آواز سنائی دی تو اس کا خون کھولنے لگا اور وہ ان دونوں سے بعد میں اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کا سوچتے ہوئے اپنے کیبن میں داخل ہو گئی۔ میرا نام عزم ہے، اور جب کل آپ صالح سیال صاحب کے پاس انٹرویو کے لیے آئی تھیں تب میں بھی وہیں تھا، میرے پاس ہی کنفرمیشن لیٹر ہو کر گیا تھا آپ کے پاس۔ کل بھی آپ اسی ابائی میں ملبوس تھیں، اس لیے میں نے آپ کو پہچان لیا۔ اپنی کمپنی کے ورکر کی مدد کرنے میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی حرج ہے، آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ اس نے سادہ انداز میں استفسار کیا۔ تھینک یو سو مچ مجھے یہاں تک لفٹ دینے کے لیے اور اس ماڈرن میم کے حملوں سے بچانے کے لیے، اور سوری میں نے آپ کو غلط سمجھا۔ اپنے پاس کھڑے شخص سے وہ مخاطب ہوئی جو اسی کی طرف متوجہ تھا۔ شکریہ کس بات کا؟ آپ نے تو میرے آنے سے پہلے ہی اسے کرارا سا جواب دے دیا تھا۔ اور سوری مت کہیے، کسی بھی اچھی لڑکی کو بالکل آپ ہی کی طرح ہونا چاہیے، جو ہر قدم پھونک پھونک کر رکھے، کیونکہ ایک لڑکی کے لیے اس کی عزت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوتا۔ ہلکے پھلکے انداز میں کہتا وہ اس کے کردار کی پختگی پہ خوش ہوا۔ اب جلدی سے جائیں، باس آفس میں آ چکے ہوں گے۔ جی۔ وہ سر ہلاتی تیزی سے آگے بڑھی اور ٹھیک باس کے آفس کے سامنے جا کر رک گئی۔ صحیح معنوں میں اسے اب خوف آ رہا تھا۔ ہمت کر کے اس نے دھیرے سے دروازے پر دستک دی۔ یس؟ سرد سی مغرور آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ گڈ مارننگ سر۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے دھیرے سے کہا تھا۔ باس کی ریوالونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کی اس کی طرف پشت تھی۔ وہ دوسری طرف چہرہ کی اپنے روم میں لگے کیمرے کے ساتھ کی جڑی اسکرین پر اندر آنے والے صنف نازک کو دیکھ رہا تھا۔ کس سلسلے میں میرے آفس میں آپ نے آنے کی جرت کی؟ وہی برفیلا لہجہ۔ چند لمحوں کے لیے حال نور کی ٹانگیں کپ کپائیں، مگر اس نے پاس رکھی چیئر کی پشت کو پکڑ کر خود کو سنبھال لیا۔ اس کے گلے سے گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیر کر انہیں تر کیا۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ یہ ایمر سیال ہے، اس کے بچپن کا شوہر، مگر ابھی کچھ دیر پہلے کسی اجنبی گھٹیا انسان نے اس کے ساتھ جو حرکت کی تھی، اگر وہ سب اس کے شوہر کو پتہ چل جاتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ یہی سوچ سوچ کر اس کے اوسان خطا ہو رہے تھے۔ اوپر سے بچپن کے بعد پہلی بار اس کا اپنے شوہر سے آمنا سامنا، سب سے بڑی گھبراہٹ تو یہ تھی، نہ جانے وہ کیسا ریئیکٹ کرے گا۔ پتہ نہیں صالح سیال انکل نے انہیں میرے بارے میں بتایا بھی ہے یا نہیں۔ اس کا دماغ کئی سوچوں کی آماجگاہ بن چکا تھا، وہ انہی سوچوں میں گم تھی۔ مس مراقبہ، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ پھر سے اس کی گمبھیر آواز سنائی دی۔ لہجہ بالکل زہریلا تھا۔ پہلی بار ہوا تھا کہ حال نور کی ہر وقت چلنے والی زبان کو قفل لگ چکے تھے۔ کہیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے خوفزدہ نظروں سے اس شخص کو دیکھا جو اپنی سیٹ کے پشت سے سر لگائے ہوئے تھا۔ اس نے تھوک نگل کر اپنے خشک حلق کو تر کیا اور اپنی صفائی دینے کی ہمت کرنے لگی۔ بنا میری پرمیشن کے آپ سیال کنسٹرکشنز کے اندر داخل کیسے ہو گئیں؟ یہاں کے ورکرز کے علاوہ کسی کو یہاں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتے اس کا ہاتھ تیزی سے انٹرکام کی طرف بڑھا تھا۔ سب کچھ اتنی تیزی سے ہو رہا تھا کہ اس کا دماغ سمجھنے میں ناکام ہو گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم میرے کیبن میں آؤ 1 منٹ کے اندر۔ غصے سے فون پر ٹکتے ہوئے وہ دھاڑا۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی تھی۔ جی سر، آپ نے بلایا تھا؟ سیکورٹی گارڈ مؤدب سا سر جھکا کر اس سے کچھ فاصلے پر آ کھڑا ہو گیا۔ اس لڑکی کو اندر کیوں آنے دیا؟ اس کے پوچھنے پر سیکورٹی گارڈ نے اس کی طرف دیکھا جو اپنی جگہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ سر اٹھانے کی اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ ایک انسلٹ تھی۔ اسے سب کچھ برداشت تھا، لیکن کسی غیر کے سامنے اپنی انسلٹ برداشت نہیں تھی۔ کرسی پر بیٹھا وہ شخص جو اس کی طرف ابھی تک سر پشت کیے بیٹھا تھا، اسے صفائی دینے کا ایک بھی موقع نہیں دے رہا تھا۔ سر اعظم صاحب کے ساتھ اندر آئی تھی، اسی لیے نہیں روکا۔ سیکورٹی گارڈ کے ایمانداری سے جواب دینے پر ایمر سیال نے 2 انگلیوں سے اسے واپس جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سلام کرتا واپس چلا گیا۔ کیا تعلق ہے آپ کا اعظم کے ساتھ، اور وجہ میرے آفس میں گھسنے کی؟ لہجہ چپتا ہوا اور کٹیلا تھا۔ وہ مجھے راستے میں ملے تھے، میں انہیں آج سے پہلے کبھی نہیں ملی، اور نہ ہی میں یہ جانتی تھی کہ وہ اسی آفس میں کام کرتے ہیں۔ اور کل ہی مجھے آپ کے والد صالح سیال سر نے آپ کی پرسنل سیکریٹری کی حیثیت سے اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا، یہ دیکھیں۔ وہ جب بولی تو اپنا کھویا ہوا اعتماد بحال کر چکی تھی اور سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ اور کنفرمیشن لیٹر اس کی میز پر رکھا۔ 1 دن میں بابا نے سارے آفس کا نظام بدل کے رکھ دیا۔ وہ ہاتھوں میں موجود پین کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے تلخی سے بڑبڑایا۔ میں نے کبھی پرسنل سیکریٹری نہیں رکھی، یہ بابا بھی نا عجیب ہیں۔ اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا، مگر اسکرین پر وہی ابایا اور وہی صنف مخالف دیکھ کر اس کی آنکھوں میں پراسرار سی چمک امٹ آئی۔ کانٹریکٹ پیپرز لے کر آؤ۔ اس نے دوبارہ فون کسی کو ملا کر کہا۔ جی سر۔ اس 40 سے 45 سالہ شخص نے ایک بلو کور والی فائل لا کر میز پر رکھی۔ یہ کانٹریکٹس پیپر ہیں، ان پر سائن کر دیں۔ یہ ہماری کمپنی کے رولز، اگر ان کو فالو کریں گی تبھی آپ کو یہ جاب ملے گی۔ حال نور نے فائل اٹھا کر اس میں لکھے گئے رولز کو پڑھنا شروع کیا۔ سیلری 1 لاکھ۔ دیکھ کر ہی اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔
کمپنی کی طرف سے فلیٹ، کمپنی کی طرف سے میڈیکل کی سہولت صرف ورکر کو، کمپنی کی طرف سے پک اینڈ ڈراپ کی سہولت یعنی آنے جانے کا کرایہ بھی بچ جائے گا۔ یہ حال نور نے دل میں سوچا تھا۔ 1 سال تک آپ یہ جاب نہیں چھوڑ سکتی، جاب چھوڑنے سے 6 ماہ پہلے بتانا ہوگا۔ مقررہ مدت سے پہلے جاب چھوڑنے پر 1 کروڑ جرمانہ بھرنا پڑے گا۔ آخری پوائنٹس نے اسے تھوڑا سا ڈرا دیا تھا، مگر باقی سہولیات کے سامنے اسے یہ سب کچھ ہیچ لگا تھا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے اس کانٹریکٹ پیپرز پر سائن کر دیے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ مستقبل میں یہ کانٹریکٹ اس کو کتنا بھاری پڑنے والا تھا۔ ایک بات اور مس، وہ بولتے ہوئے کچھ لمحوں کے لیے رکا۔ سر میرا نام ہالے ہے۔ تو مس ہالے، مجھے لیٹ آنے والے ورکرز بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ سر حالانکہ میں وقت سے پہلے ہی نکلی تھی، لیکن راستے میں خبیث انسان مل گیا، بس اسی کے چکروں میں دیر ہو گئی۔ ہمیشہ کی طرح حالے کی زبان اس شخص کے آگے بھی فراٹے بھر رہی تھی جس کے سامنے اچھوں کی زبان بند ہو جاتی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپ ایک ہی ملاقات میں کسی بھی انسان کو اس کے اچھے یا برے ہونے کا سرٹیفکیٹ کیسے دے دیتی ہیں مس ہالے؟ لہجہ تمسخر اڑاتا اور سرد تھا۔ اس کے منہ سے اپنے لیے گالی سن کر اس کا فشار خون بلند ہوا، مگر وہ خود پر قابو کیے ہوئے تھا۔ پیشانی کی رگیں پھولنے لگی۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر بولا، یہ پہلی اور آخری مرتبہ میں آپ کی غلطی کو معاف کر رہا ہوں۔ آئندہ خیال رکھیے گا، ورنہ اگلے منٹ کی دیر ہونے پر آپ کو اس آفس سے باہر کا راستہ دکھا دوں گا۔ وہ اصلی اکھڑ انداز میں بولا۔ جی سر۔ اس بار وہ دھیمی مؤدب انداز میں بولی۔ گڈ، ناؤ یو کین گو۔ ضرورت پڑنے پر میں آپ کو خود ہی کال کر لوں گا۔ اس کی طرف سے اجازت ملتے ہی وہ تیزی سے مڑی تھی۔ ویٹ۔ اس کی آواز سن کر اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ ٹھیک 10 منٹ بعد میری کافی میری ٹیبل پہ ہونی چاہیے۔ جی سر۔ کہتے ہی وہ کیبن سے باہر نکلی، ایسے جیسے کسی قید سے رہائی ملی تھی۔ اس نے باہر آتے ایک لمبی سانس ہوا میں خارج کی تھی۔ اچانک کسی کے گلا کھنکھاڑنے پر اس نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ سامنے اعظم چہرے پر نرم سی مسکراہٹ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیسی رہی باس سے پہلی میٹنگ؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے لہجے میں بیزاری تھی جو مقابل شخص سے چھپی نہ رہ سکی۔ ہمارے باس کے مزاج کی دھوم تو سارے ملک میں ہے، یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آئیں آپ کو آپ کا کیبن دکھا دوں۔ وہ اسی لیے ایک طرف آیا۔ یہ تو اس کے کیبن کے بالکل سامنے ہے۔ وہ جھنجھلا کر بولی، آپ ایمر سیال کے سیکرٹری ہیں تو ان کے کیبن کے پاس ہی آپ کا کیبن ہوگا نا؟ عزم نے اسے شائستگی سے سمجھایا۔ اور آپ کے سودے پر ہیں؟ حالے نے اس سے بھی پوچھ لیا۔ میں یہاں کے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوں۔ واو، حالے نے ستائشی انداز میں کہا۔ میڈم آپ کی سیٹ بھی کوئی کم نہیں ہے۔ پہلی بار سیال کنسٹرکشنز میں کسی فیمیل سیکرٹری کو اپوائنٹ کیا گیا۔ وہ بھی توصیفی انداز میں بولا۔ حالے نور نقاب میں ہی مسکرانے لگی۔ اوہ نو، سر نے کافی کا کہا تھا۔ وہ یاد آتے ہی اپنے سر پر زور سے ہاتھ مار کر بولی، کافی کہاں سے لاؤں؟ اس نے اعظم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حالے جی، یہاں کیفیٹیریا 5th فلور پر ہے۔ اس نے اس کی مشکل کا فوراً حل نکالا۔ تھینک یو سو مچ اعظم جی، آپ نے میری بہت ہیلپ کی آج۔ وہ مشکور انداز میں کہتی ہوئی تیزی سے کیفیٹیریا والے فلور کی طرف چلی گئی۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔